لے جناب $1 ملین کویسچن کا جواب آج ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں، اور وہ جواب یہ ہے کہ اکانومسٹ میں سوال پوچھا جا رہا ہے بار بار کہ اکانومسٹ میں عمران خان نے اپنا آرٹیکل کیسے لکھا اور ان کے پاس کیسے پہنچا۔ اب جو اکانومسٹ ہے وہ بھی بار بار ٹویٹ تو کر رہا ہے اس آرٹیکل کو، لیکن اس سوال کا جواب نہیں دے رہا۔ تو اس سوال کا جواب بھی ہم آپ کو دیں گے اور اسی وی لاگ میں دیں گے اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں گے اس کے علاوہ۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے جو بات کرنی ہے، اور وہ آج بات کرنی ہے، ہم نے 3 گھنٹے اور 42 منٹ کی ایک کہانی آپ کے سامنے رکھنی ہے اور پوری روداد آپ کے سامنے رکھ دیں گے، جس کے بعد آپ خود بخود ہی سمجھ جائیں گے کہ آخر کار ہونے کیا جا رہا ہے۔ عمران خان جیل میں موجود ہیں، خواجہ آصف سیالکوٹ میں اپنی مہم چلا رہے ہیں، لیکن وہ کیسے ان کی مدد کو پہنچے اس پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساری چیزیں آپ کے سامنے 1 بائی 1 رکھتے جائیں گے اور چیزیں آپ کو سمجھ آتی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو جی NA 89 میاں والی کا حلقہ ہے جناب، اور یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر عمران خان صاحب کانٹیسٹ کرنا چاہتے تھے الیکشن 2024 جو 8 فروری کو ہونے ہیں۔ اس پہ ریٹرننگ افسر نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اور ڈسکوالیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ کیونکہ وہ انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے، اب وہ حصہ نہیں لے سکتے، اور اس کی ریزن کیا ہے کہ توشہ خانہ کیس جو فوجداری کیس تھا ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں چلتا رہا، اس میں عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی تھی، 3 سال کی سزا ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ ان کو فائن بھی امپوز کیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب اس میں چلے گئے، 5 اگست کو یہ سزا ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل میں۔ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا، اور مین وائل وہ اٹک سے ہوتے ہوئے اب اس وقت وہ اڈیالہ جیل میں موجود ہے۔ اڈیالہ جیل سے ہی وہ اپنی پوری سیاست کو چلا رہے ہیں، اور وہیں پر ہی وہ سارا کچھ اپنے پلاننگ بھی کرتے ہیں اور اسی پلاننگ کو ایگزیکیوٹ بھی کرتے ہیں۔ اب 5 اگست کو گرفتاری ہوتی ہے، 28 اگست کو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی سزا کو معطل کر کے ان کو رہا کر دیتی ہے بیل پر، لیکن اس وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ سائفر کیس میں گرفتار ہو چکے ہیں، اس لیے ان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہی ہیں، اور یوں ان کی سزا معطل ہو جاتی ہے، لیکن سزا معطل ہونے کے باوجود وہ باہر نہیں آتے۔ پھر اسی دوران 8 اگست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن نکلتا ہے جس میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے کہ پارٹی لیڈرشپ سے بھی اور دیگر بھی۔ وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ فیصلہ دے دیتی ہے اور ان کی درخواست کو مسترد کر دیتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ اپنے ہی فیصلے پر نظر ثانی کرنا یا فیصلے میں ترمیم کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ اس حوالے سے واضح جو ہے وہ فیصلے دے چکی ہے۔ باقی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب یہ معاملہ تھا تو اس وقت مکمل فیصلہ جو ہے وہ اس کو معطل کرنے کا آرگومنٹ ہی نہیں لیا گیا، کیونکہ بعد میں عمران خان کے وکلا نے موقف لیا کہ اس فیصلے کو ہی معطل کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے جو ہے سزا تو سسپینڈ ہو گئی، لیکن جو آپریشنل ہے، پورا آپریشنل پارٹ ہے، اس پورے فیصلے کو ہی معطل کر دیا جائے تاکہ عمران خان ایلیجیبل ہو جائیں الیکشن لڑنے کے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ ان کی درخواست کو مسترد کر دیا، جس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب۔ یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ آ گیا جی جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد الیکشن کی جو ہے وہ بگل بج گئی، اعلان جنگ ہو گیا کہ اب الیکشن ہوگا، اور 8 فروری کا شیڈیول آ گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو ڈیڈ لائن دی رات 12 بجے کی کہ بھائی آج ہی جا کر آپ اس کو فوری طور پہ اس کا اناؤنسمنٹ کریں، اور شیڈیول آیا تو 8 فروری کا قرعہ نکل آیا کہ 8 فروری کو ملک بھر میں عام انتخابات ہوں گے۔ اب 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں تو امیدواران نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے شروع کر دیے۔ عمران خان صاحب نے بھی جیل میں بیٹھے ہوئے اپنے وکلا کے ذریعے یہ نامینیشن پیپر فائل کر دیے۔ اب نامینیشن پیپر فائل ہوئے تو سب سے بڑی جو قدغن تھی وہ قدغن یہ آئی کہ جناب عمران خان صاحب تو پہلے ہی ڈسکوالیفائی ہے، اور جو ہے 63(1)H جس میں یہ عام جو لا ہے کہ اگر کسی دوسرے کیس میں، جس طرح فوجداری کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی تو اس میں وہ 5 سال کے لیے پبلک عہدہ رکھنے سے بھی ڈسکوالیفائی ہو گئے، یہ کہتی ہے جی وہ کورٹ۔ اب آر او نے اسی کی بیس پہ ہی ان کا جو ڈاکومنٹ ہے ان کو مسترد کر دیا، اور انہی ڈاکومنٹ مسترد کرنے کے ریٹرننگ افسر کے فیصلے کو جو ہے ٹریبیونل میں جو ہے وہ ٹریبیونل میں چیلنج کیا گیا، اور ٹریبیونل کے جج ہیں جناب جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب، یہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جج ہیں۔ ان کے سامنے
आज इस केस की संडे को इतवार के रोज इस केस की समाअत हुई है और इस समाअत में बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस हुई हैं, वो आपके सामने मैं शेयर कर देता हूं एक एक करके। इसमें एक तो अली जफर साहब पेश हुए और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिप्टी जो डायरेक्टर हैं जनरल अरशद मलिक साहब हैं, एडीजी हैं, और खुरम मलिक हैं, फिर लॉ अफसर जुल्करनैन हैं और डिप्टी अटॉर्नी जनरल तैयब साहब हैं, वो आज अदालत में पेश हुए। और दलाइल का जो मरकजी नुक्ता रहा वो तोशाना खाना केस की सज़ा क्रिमिनल या मॉरल बददियानती है या नहीं रहा, और इस हवाले से ही अदालत ने कानूनी सवालात भी उठाए और उन सवालात के जवाब भी दिए गए। अब इस पर आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्या क्या वो सवालात थे और वो क्या क्या जवाबात दिए गए। सबसे पहले तो जनाब अली जफ़र ने जो है अपने आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया और उन्होंने जनाब बताया कि जो है उस पर उन्होंने बड़ी तवील किस्म दौरानिए की ये आज की समाअत थी, जो तकरीबन 3 घंटे और 40-42 मिनट का ये दौरानिया बनता था। उसमें अली जफ़र ने बड़े ही आर्गूमेंट्स रखे और उसके जवाब में भी उनको आर्गूमेंट्स का सामना करना पड़ा। अली जफ़र ने कहा कि जी आरओ ये फैसला नहीं कर सकता कि मामला मॉरल ट्रिब्यूट का है या नहीं, कोई शख्स अहल है या नहीं। वो कहते हैं इसके लिए शवाहिद चाहिए और इमरान खान जो हैं उनके मामले में आरओ के फैसले में ऐसा कुछ नहीं था। 2018 में फिर उन्होंने ख्वाजा आसिफ के केस का हवाला दिया। कौन दे रहा है? इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा आसिफ केस का हवाला दे रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल ने, जिस पर ट्रिब्यूनल ने कहा कि जनाब ख्वाजा आसिफ केस में तनख्वाह का जिक्र था, तोशा खाना से जो चीज़ें ली गई क्या उनकी तफसीलात दी गई हैं, ये इस्तफसार किया गया। फिर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर तोशा खाना केस के मेरिट पर बात नहीं कर रहे, जो पैसा तोशा खाना की चीज़ें बेचकर हासिल किया गया क्या वो बताया गया था। और उसके बाद डीजी लॉ ने भी अपने आर्गूमेंट्स दिए और आर्गूमेंट्स देते हुए कहा कि रिटर्निंग अफसर ने सरसरी समाअत करना होती है और मुलजिम सजा याफ्ता हो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये उनका लुब्बे लबाब था। फिर उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी इमरान खान साहब को जो है नाअहल करार दिया है, जबकि सजा खत्म नहीं की बल्कि वो आज भी बरकरार है। जिसके बाद डीजी लॉ ने कहा कि रिटर्निंग अफसर ने तो कानून के मुताबिक कागजात मुस्तरद किए हैं, इसलिए इस्तदा है कि इमरान खान की अपील को खारिज कर दिया जाए। तो जिसके बाद अब अदालत ने फैसला जो है, ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज कर लिया है, जो 10 जनवरी की सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। तो ये भी बड़ा अहम है कि 10 जनवरी के सुबह 10 बजे फैसला सुना दिया जाएगा और उसके बाद ये मालूमात हासिल होंगी कि क्या इमरान खान लड़ सकते हैं या नहीं। लेकिन बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर जो मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी वो आप समझदार हैं। बाकी आ जाएं जी वो आर्टिकल के ऊपर, तो वो आर्टिकल ज़ाहिर है जी इमरान खान साहब को मैसेज गया और वो कैसे जा सकते हैं, उनके वकला ही जाते हैं, उनकी फैमिली जाती है और वहीं पर ही उन्होंने, ज़ाहिर है वहाँ से बाहर तो कुछ आ नहीं सकता, तो हो सकता है उन्होंने उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में लिख कर भेज दिया हो, चीज़ें अपने वकला के ज़रिए ही उसको भेजा होगा, ऐसे वो बाहर आ नहीं सकता वरना वहाँ पर बहुत सख्त सिक्योरिटी है। तो ये था जनाब आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहां रहे खुश रहें, लेकिन कमेंट करना मत भूलें और सब्सक्राइब भी करना मत भूलें। मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।